أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الآية. صدق الله العظيم. ذکر ذی وقار سامعین، محرم الحرام کے حوالے سے علماء، واعظین، خطباء، ذاکرین، ان کی زبانوں پر ایک لفظ بار بار آتا ہے، اہل بیت، اہل بیت. اور پھر اہل بیت کے ساتھ محبت، اس کا تذکرہ کرنا، یہ بھی عموماً ہوتا ہے. اس اہل بیت کے متعلق چند معروضات آج کی نشست میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ حق بات کہہ سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اس حق کو سمجھ کر اس پر عمل کی بھی اللہ توفیق نصیب فرمائے. اہل بیت، اس سے مراد جو عموماً ہماری عوام، ہمارے لوگ عموماً جو اس سے مراد لیتے ہیں، ان کے ذہنوں میں اہل بیت سے مراد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسین، سیدنا حسن رضی اللہ عنہما، ان کو اہل بیت سمجھا جاتا ہے. ذہن میں جب بھی اہل بیت کا تذکرہ آئے تو ذہن میں یہی ہستیاں آ جاتی ہیں. میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کا مصداق کون ہے، یعنی اہل بیت کن افراد پر بولا جا سکتا ہے، اور پھر قرآن نے اہل بیت کا لفظ کن افراد کے لیے استعمال کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل بیت کا لفظ کن کے لیے استعمال فرمایا. توجہ سے سماعت فرمائیں. پہلے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ قرآن بھی ہمارا ایمان ہے، نبی کا فرمان بھی ہمارا ایمان ہے. جو قرآن کو چھوڑے وہ بھی مومن نہیں رہ سکتا، جو اللہ کے نبی کے سچے فرمان کو چھوڑے وہ بھی مومن نہیں رہ سکتا. دونوں چیزیں ہوں گی، دونوں کو ملا کر ایک اعتدال کے ساتھ جو نظریہ اہل سنت والجماعت یعنی صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے افراد کے ہاں جو عقیدہ اور نظریہ ہے، میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے وہ رکھ دوں تاکہ بات سمجھ آ جائے. اس کے لیے میں نے خطبے میں جو قرآن کی آیت پڑھی ہے، آیت کا ایک حصہ پڑھا ہے، پہلے اس کا ترجمہ سمجھیں، پھر انشاءاللہ بات کروں گا. یہ آیت کا یہ جز ہم 2-3 جمعے چلائیں گے. آج اہل بیت کے حوالے سے بات کریں گے، زندگی رہی انشاءاللہ اگلے جمعے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بات کریں گے، زندگی رہی انشاءاللہ اس سے اگلے جمعے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے گفتگو کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. لیکن آیت ہمارا یعنی مستدل، یہ جس آیت کا ہم سہارا لیں گے، جو بات سمجھانا چاہیں گے، وہ یہی ہوگی. آیت کا یہی ٹکڑا قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا، توجہ سے. سورۃ بقرہ ہے اور آیت نمبر میرے بھائیوں 85 ہے. اس کے درمیان سے میں نے جز پڑھا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا تم کچھ حصہ مانتے ہو اللہ کی کتاب کا اور کچھ حصہ نہیں مانتے؟ افتؤمنون، کیا تم ایمان رکھتے ہو ببعض الکتاب، بعض کتاب کے حصے پر،
वतकफुरून, और तुम कुफर करते हो, इनकार करते हो, बेबाज़िल किताब, बाज़ किताब का। यानी मतलब क्या है कि जो बात जी को लगे, जो अपने मतलब की हो उसे मान लिया जाए, जो अपने मकसद के खिलाफ आती हो उसका इनकार कर दिया जाए, उसको बस यूँ कह दिया जाए भाई नहीं जी नहीं ये ज़ईफ़ रिवायत है, फ़लाँ रिवायत है, मैं यूँ कहता हूँ जी फ़लाँ फ़लाँ। ये चीज़ें ज़हन में रखनी है कि हमने अल्लाह के कुरान को भी मानना है, अल्लाह के नबी के फरमान को भी मानना है। अब आप तवज्जो से समाअत फरमाएं कि मैं आपके सामने जो बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, अहले बैत कौन है, अहले बैत का लफ्ज़, अहले बैत का माना या अहले बैत का लफ्ज़ जुमला किन लोगों के लिए कुरान में इस्तेमाल हुआ, हदीस में कैसे इस्तेमाल हुआ। सबसे पहले आके कुरान के हवाले देखते हैं। उसकी वजह यह है कि कुरान हमारे मज़हब की किताब है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के पाक पैगंबर ने भेजा, जा यमन का मैं तुम्हें गवर्नर बना के भेज रहा हूँ। जाने लगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया रुको, ये बताओ अगर वहाँ कोई मसला दरपेश आ जाए, कोई इशू आ जाए, लोग कोई मसला लेके आए तो उस मसले का हल कैसे निकालोगे। तो हज़रत मुआज़ बिन जबल अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, जो भी मसला आएगा सबसे पहले मैं उसको अल्लाह के कुरान पे पेश करूँगा, कुरान से उसका हल निकालूंगा। अगर मुझे समझ ना आया, कुरान से हल ना निकला, फिर आपकी सुन्नत की तरफ तवज्जो फरमाऊंगा, तवज्जो करूंगा। इसलिए यही बात हमें हमारा दीन सिखाता है कि हम भी अपने जो भी मसाइल हैं सबसे पहले उनको कुरान पे पेश करें, फिर अल्लाह के नबी की अहादीस पे पेश करें, फिर सहाबा कराम का इजमा देखें कि सहाबा किस लाइन पे चले हैं। उसके बाद फिर चौथा दर्जा आता है, वो क़ियास का आता है। वो इंशाअल्लाह बात जब मौका आएगा तो आपके सामने वाज़ेह कर देंगे। जी सबसे पहले ये देखना है कि कुरान ने अहले बैत का लफ्ज़ किन लोगों के लिए इस्तेमाल किया, किस मौके पर इस्तेमाल किया। सूरत हूद है और 12वां पारा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिलबुश्रा क़ालू सलामा क़ाल सलाम फ़मा लबिसा अन जाअ बिइज्लिन हनीज़। सूरत का नाम सूरत हूद, आयत नंबर 69 नंबर की आयत है। अल्लाह के पाक पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर में मौजूद हैं। अचानक 3 बंदे आ गए, 3 नौजवान आ गए हज़रत के दरवाजे पे। अल्लाह का कुरान कहता है, वलक़द जाअत रुसुलुना, जब हमारे भेजे हुए 3 बंदे आ पहुँचे, फरमाया कि बिलबुश्रा, आए तो वो खुशखबरी लेकर थे, खुशखबरी लेकर हमारे भेजे हुए आए थे। कालू सलामा, जब वो आए आकर सलाम किया। आपको मसले का पता होगा, आने वाले का हक होता है सलाम करना, ऐसे है ना, आने वाले का हक होता है सलाम करना। इस मौजू पर एक जुमा मैंने पढ़ाया था, मुझे याद है, उसमें ये हदीस आपको सुनाई थी, अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो, मेरा नबी फरमाता है। बहरहाल अपने मौजू पे आओ, टाइम शॉर्ट होता है। कालू सलामा, तीनों ने आकर सलाम किया। काला सलामुन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी सलाम का जवाब दिया। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं, मेहमानों को बिठाने के बाद मेहमान खाने में, फमा लबिसा अन जा बिइज्लिन हनीज़,
زیادہ دیر نہیں لگائی، جلدی جلدی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، ایک بچڑا کٹ ذبح کر کے بھون کر مہمانوں کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سورۃ ہود ہے، آیت نمبر 69 70 71 پڑھ لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں مہمانوں کے سامنے آ کر بھنا ہوا گوشت رکھ دیا۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم فلما رأى أيديهم، جب حضرت ابراہیم نے ان کے سامنے گوشت رکھا، وہ جو تینوں مہمان ہیں انہوں نے آگے ہاتھ ہی نہ بڑھایا، کھانے کے لیے ہاتھ بھی نہ اٹھایا، ایسے ہاتھ کر کے بیٹھے ہوئے۔ فلما رأى أيديهم، حضرت ابراہیم نے جب دیکھا ان کے ہاتھوں کو کہ ان کے ہاتھ آگے بڑھ ہی نہیں رہے، ان کے ہاتھ آگے نہیں جا رہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں خطرہ محسوس کیا۔ کیوں؟ اس قوم کا رواج تھا کہ جس کے ساتھ کوئی اختلاف ہوتا، جس کے ساتھ کوئی ناراضگی ہوتی، اس کے گھر سے کچھ نہیں کھاتے پیتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں آیا یار پتہ نہیں ان کو میرے ساتھ کون سی ناراضگی ہے، کیوں یہ کھاتے پیتے نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن کہتا ہے وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، ان کے دل میں خوف پیدا ہونے لگ گیا۔ توجہ کیجئے گا ذرا آگے دیکھنا، فرشتوں نے جب وہ جو 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے جب دیکھا کہ یہ پریشان ہو رہے ہیں، انہوں نے کیا کہا، قَالُوا لَا تخف، حضرت ڈریے نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انا ارسلنا، ہم تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، الی قوم لوط، قوم لوط کی طرف ہم جا رہے تھے، ان پر عذاب کا وقت پورا ہو گیا ہے، ہم ان کی طرف جا رہے تھے، اللہ نے ہمیں بالبشرا خوشخبری دیتے ہوئے اللہ نے کہا کہ ان کو خوشخبری دے دینا اور اس قوم کو تباہ کر دینا۔ توجہ سے سنیے گا مسلمانوں اور رحمانیہ مسجد یا ارد گرد سے آنے والے ساتھیوں، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کوئی عام نبی نہیں ہے، اس کو اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا جگری یار بنا لیا، اپنا خلیل بنا لیا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو، حضرت ابراہیم اللہ کا بڑا برگزیدہ پیغمبر ہے، اتنا برگزیدہ پیغمبر ہے، جب یہ دنیا میں تشریف لائے اللہ نے ان کو امتحانوں میں ڈالا، ڈالنے کے بعد اللہ نے فرما دیا اے میرا پیغمبر تیرے ساتھ ہمارا وعدہ رہ گیا، جو بھی تیرے بعد نبی دنیا پہ آئے گا وہ تیری اولاد میں سے ہوگا۔ کیا انعام ہے، جو بھی نبی آئے گا تیرا پتر پوترا پڑ پوترا ہوئے گا، کسی اور خاندان سے نہیں آنے دوں گا، یہ تیرا اعزاز ہے، یہ تیرا شان اور مرتبہ ہے۔ 4,500 نبی ان کی لڑی اور نسل سے آئے، اتنے اونچے مقام والا پیغمبر ہے، لیکن توجہ کر ذرا، 3 بندے دروازے پہ آئے، آ کر ان کو جس وقت سلام کیا، ان کو مہمان خانے میں بٹھایا، بٹھانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، قرآن کہتا ہے فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، زیادہ دیر کوئی نہیں لگائی، جلدی جلدی بچڑا ذبح کر کے بھون کر سامنے پیش کر دیا۔ کیوں پیش کیا؟ حضرت ابراہیم کے ذہن میں تھا میرے مہمان ہیں، ان کی میں تواضع کروں، ان کو میں کھانا کھلاؤں، حالانکہ آنے والے مہمان کون ہیں؟ فرشتے ہیں۔ کون ہیں؟ فرشتے ہیں۔ انہوں نے خود بتایا انا ارسلنا، ہم فرشتے ہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے جب دیکھا 3 بندے ہیں، حضرت ابراہیم زندہ پیغمبر موجود ہے، سامنے زندہ فرشتے موجود ہیں، صرف شکل تبدیل ہو گئی، انسانی شکل میں آئے تو زندہ پیغمبر کو ان کی اصل کیفیت کا پتہ۔ ہاں تو یاد رکھیے نا، اصل حالات کو، پردوں کے پیچھے کے حالات کو، غیب کو، چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب عالم الغیب
والشہادہ، غیب کو جاننے والا بھی اللہ ہے، حاضر کو جاننے والا بھی زندہ پیغمبر ہے، زندہ سلامت پیغمبر ہے۔ سمجھ نہ سکے یہ کون ہے، فرشتے ہیں یا انسان ہے۔ خیر اس کے بعد دیکھیے نا ذرا، جس وقت انہوں نے بتایا کہ جناب ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم کی بیوی ہے وامرأتہ قائمہ، حضرت ابراہیم کی بیوی ہے، اندر گھر میں موجود ہے، گھر کے اندر سے کھڑی تھی، وہ باتیں سن رہی تھی، یہ فرما رہے تھے یار کھاؤ نہ تمہارے لیے بھون کے لایا ہوں۔ انہوں نے کہا جناب ہم نہیں کھاتے کیونکہ ہم فرشتے ہیں۔ یہ ساری باتیں سنتی رہی حضرت ابراہیم کی بیوی، وَمَرَاتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ۔ ان فرشتوں نے کہا جناب جا تو قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم بڑا عرصہ ہو گیا ہے مجھ سے مانگ رہا ہے بیٹا، بڑا عرصہ ہو گیا ہے مجھ سے رو رو کے کہتا ہے رب حب لی من الصالحین، اللہ میری جھولی ہری کر دے، اللہ مجھے جانشین عطا فرما، اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما، اللہ مجھے وارث عطا فرما۔ بڑا عرصہ ہو گیا میرا ابراہیم مجھ سے دعائیں مانگ رہا ہے، اب جاؤ جا کر میرے ابراہیم کو بتا دو کہ میں اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا ابراہیم کو بیٹا دینے کا۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں فرشتوں کی اور حضرت ابراہیم کی، اندر سے کھڑی ہے ان کی زوجہ سارا نام ہے اس کا، اندر سے کھڑی، جب اس نے سنا اس عمر میں اللہ پاک نے ہماری جھولی ہری کرنے کا فیصلہ کر دیا، قرآن کہتا فضحکت، ہنسنے لگ گئی، خوش ہو گئی اور بڑی خوش ہوئی، اوئے اللہ نے میری جھولی کو ہرا کر دیا۔ فضحکت فبشرناہا بإسحاق، جب اسحاق کی خوشخبری سنی تو بڑی خوش ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، حضرت اسحاق اکیلا نہیں دوں گا، اسحاق کا بھی آگے بیٹا یعقوب بھی دوں گا۔ کمال دیکھ، اللہ کا جو دروازہ پکڑ کے اللہ کا دروازہ چھوڑے نہیں، صرف اللہ سے مانگتا رہے، اللہ پر یقین محکم رکھے، پکا یقین رکھے، یقین کر اللہ پھر ایسی لاج رکھتا ہے جیسے حضرت ابراہیم کی لاج رکھی۔ 86 سال کی عمر میں حضرت ہاجرہ سے بیٹا اسماعیل علیہ السلام دے دیا، اور 1 سال بعد 87 سال کی عمر میں دوسری بیوی حضرت سارہ سے حضرت اسحاق کی خوشخبری دے دی۔ پر کمال دیکھو ساتھیو، صرف بیٹا ہی نہیں دیا، بیٹے کا نام بھی بتا دیا، پتر دے ساتے ناوی اے رکھ چھوڑے میں، اور اس کے بعد یہ بھی بتا دیا اے نہ سمجھنا کہ تمہارا بیٹا پیدا ہوگا 6 دن بعد فوت ہو جائے گا، 10 سال بعد فوت ہو جائے گا، 20 سال نہ، بلکہ اس کا آگے بیٹا یعقوب بھی پیدا ہوگا۔ اے مطلب ہویا صرف اللہ نے بیٹا نہیں بیٹے دی زندگیاں دیاں گارنٹیاں بھی نال دے دیتیاں۔ اللہ خیر، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اچھا جب نہ یہ بتا دیا بیٹا اور پوتا، قالت، جس وقت عمر ہے تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 100 سال کے قریب 86-87 سال، بیوی کی عمر بھی تقریباً قریب ہوگی نا، 8-10 سال چھوٹی ہوگی، تو اس عمر میں بیٹا پیدا ہونا پہلے تو منگ دیا نا اللہ پتر دے پتر دے پتر دے، جلے سچ ہویا ہے تے وقت میرا پیدا کیوں ہو سی اس عمر وچ، حیران تے پریشان ہو گئی ہوں بھئی اس عمر میں کیا کروں گا۔ دیکھو ذرا حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی، ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا تھا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم حضرت زکریا تیری عمر 120 سال ہے، تیری بیوی کی عمر 100 سال ہے، اس عمر میں جو اللہ بیٹا دے سکتا ہے وہ اللہ اس عمر دی عورت دا علاج بھی آپ کر سکتا ہے۔
اللہ فرمایا وَأَصْلَحْنَا ہم اصلاح کر دیں گے لہو زوجا حضرت زکریا کی بیوی کی. ادھر بھی ایسا ہی کچھ سین ہے. فرمایا قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ ہے افسوس میرا بیٹا کیسے پیدا ہوگا وَأَنَا عَجُوزٌ میں تو بوڑھی عورت ہوں وَهَذَا بَالِي شَيْخًا یہ میرا خامن سفید بالوں والا بزرگ بوڑھا ہے کیسے ہمارا بیٹا پیدا ہوگا. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی. اس عمر میں ہم بوڑھے کا کیسے بیٹا پیدا ہوگا. فرشتہ اچھا یہ بات کرتے ہوئے فرشتوں کے سامنے آ گئی. فرشتہ تو پردہ کوئی نہیں نا فرشتہ دے سامنے آ گئی. وہ سادہ پتر جم سی اس عمر عطا فرمایا ان ھذا لشیء عجیب یہ تو عجیب سا معاملہ ہے اس عمر میں بیٹا پیدا ہوگا. فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ. او حضرت ابراہیم کی زوجہ کیا تو اللہ کی رحمت اللہ کی قدرت اللہ کی برکت کے بارے میں تعجب کر رہی ہے. او تو مرضیوں کا بادشاہ ہے چاہے بغیر ماں کے حضرت آدم کی پسلی سے حوا پیدا کر کے دکھائے. وہ چاہے اللہ پاک تو بغیر ابے کے حضرت مریم سے عیسیٰ پیدا کر کے دکھا دے. اور جو بغیر خامن کے بیٹا دے سکتا ہے جو بغیر ماں کے عورت کو پیدا کر سکتا ہے تم بوڑھے کو اس عمر میں بھی بیٹا دے سکتا ہے. سبحان اللہ اللہ اکبر. اتعجبین من امر اللہ کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کے حکم پر من رحمت اللہ کی رحمت کے متعلق وبرکاتہ اس کی برکتوں کے متعلق علیکم تمہارے اوپر جو برکتیں ہیں اس کے متعلق تم تعجب کرتی ہو حیران ہوتی ہو. ایک گل آتی ہو یا فرشتے کے آدن اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اے لفظ جیتی وجہ تو اے جملہ جیتی وجہ تو واقعہ کو سنا ہے تاکہ عقیدہ ٹھیک ہو جائے تے اے مسئلہ بھی اس نال نہ سمجھ آ جائے. فرمانے نے حضرت جو فرشتے آئے کھڑے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جنابہ آپ حیران ہو رہی ہو آپ اس بارے میں تعجب کر رہی ہو اہل البیت تساں تا نبی دی گھر والیاں ہو آپ تو نبی کی زوجہ ہیں او اہل بیت ہو تمہارے لیے تو تعجب کی بات ہی نہیں ہونی چاہیے. تمہارا ساتھی تمہارا رفیق حیات تمہارے سر کا تاج تمہارا خامد کوئی عام بندہ نہیں اللہ کا نبی ہے. تم حیران ہو رہی ہو اہل البیت او اہل بیت گھر والو او حضرت ابراہیم کی زوجہ گھر والی. توجہ سے سنیے گا میں دوبارہ حوالے نمبر آیت بتا رہا ہوں. سورت ہود ہے آیت نمبر ہے 69 70 71 72 یہ 2 3 4 آیتیں ہیں. ان میں اللہ پاک نے اہل بیت کا لفظ حضرت ابراہیم کی بیوی پر استعمال کیا. گل سمجھ آئیے اہل بیت دا لفظ قرآن نے کہتے استعمال کیتا ہے حضرت ابراہیم دی بیوی تھے. اس کا مطلب یہ ہوا اہل بیت کا پہلا مصداق بیوی ہوتی ہے. ٹھیک ہے یہ پہلا حوالہ. اب دوسرا حوالہ سنیے گا ذرا. اللہ سورت کا نام سورت الاحزاب 22واں پارہ ہے. اللہ 21ویں کا آخر اور 22ویں کی ابتدا ہے. فرمایا یا نساء النبی. توجہ سے میں تفصیلاً ترجمہ کروں گا ٹائم کافی سارا لگ جائے گا. میں شارٹ کروں گا ترجمہ تاکہ میں اپنے ٹاپک کو پورا کر سکوں. جی توجہ جی. اللہ سورت احزاب کا 4تھا رکوع شروع ہو رہا ہے. 4تھا رکوع توجہ سے 21ویں پارے کا بالکل آخر ہے. 3-4 لائنیں ہیں گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھ لینا. آیت نمبر میرے بھائیو 28 29 30 یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. توجہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی. آپ نے میری اس پوری بات پہ غور کرنا ہے. میں آگے کیا سمجھاؤں گا انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی. اللہ نے کیا فرمایا یا ایھا النبی اے میرا پیارا پیغمبر کل اعلان کر کے کہہ دے کن کو لازواجے کا
اپنی بیویوں کو، زوج بیوی کو کہتے ہیں، زوجہ ازواج بیویاں، اللہ نے فرمایا کل اعلان کر کے میرا پیغمبر کہہ لے ازواج کا، اپنی بیویوں سے کہہ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یہ کیسا موقع تھا، ذرا تھوڑا بیک گراؤنڈ سمجھیے گا۔ اللہ کے نبی کی بیویوں نے اللہ کے نبی سے مطالبہ کر دیا، عورتیں اپنے خاندوں سے مطالبے کرتی رہتی ہیں، کوئی عجیب بات نہیں ہے، انہوں نے مطالبہ کر دیا جناب آپ شفقت فرمائیے یا رسول اللہ، آپ ہمیں تھوڑا سا خرچہ دیا کریں، ہم بڑی مشکل میں وقت گزار رہی ہیں تاکہ آسانی سے وقت گزرتا رہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا، اللہ کے نبی کے پاس مال کوئی نہیں تھا، جو بھی مال میرے نبی کے پاس آتا اللہ کے نبی فوراً صدقہ کر دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے پاس چند روپے یا چند سکے یا تھوڑا سا مال ایک دفعہ بچ گیا، رات صدقہ کرتے کرتے آخر کار رات ہو گئی، اس مال بچ گیا، چلو صبح صدقہ کریں گے، رات لیٹے پڑے ہیں، کبھی ادھر سائیڈ بدلتے ہیں کبھی ادھر سائیڈ بدلتے ہیں، بے آرامی بے چینی کی کیفیت ہے۔ زوجہ محترمہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنے کیوں پریشان بے قرار بے چین ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے گھر میں مال پڑا ہو اور میں کیسے سکون سے سو جاؤں، یہ نبی کا مزاج ہے، اور آپ اور میں مال کے پیچھے سب کچھ لگ گیا، ساری زندگی مال مال مال، دولت دولت دولت۔ آج ذرا قرآن کی آخری 10 صورتیں آتی ہیں نا، آپ کو آتی ہیں نا 10 صورتیں، اور 9ویں صورت تو پہلی جیری 11ویں صورت آخری پاس ہو، اور جا کے ترجمے نال پڑھنا۔ میں جو کہہ رہا ہوں توجہ سے سنو، 10 صورتوں سے جو اس سے پہلی جو 11ویں صورت ہوگی آخر کی طرف سے 11ویں صورت ہمزہ جا کے پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، الذی وہ بندہ جو جمع کرتا ہے مالن اپنے مال کو، وعددہ اور گن گن کے رکھتا ہے، شمار کر کر کے اپنے مال کو رکھتا ہے۔ تفصیل میں نہیں جاتا، موضوع وہ نہیں ہے، ذرا جا کے گھروں میں ترجمہ پڑھ لیا کرو، فیس بک کو چھوڑ کر موبائل کو چھوڑ کر کبھی قرآن ترجمے سے بھی پڑھ لیا کرو۔ اللہ کا قرآن ہمارے مذہب کی کتاب ہے، آؤ اللہ کے پاک پیغمبر سے مطالبہ کرتی ہیں ہمیں کوئی خرچہ دو جناب۔ اللہ کے نبی کے پاس مال تھا کوئی نہیں، اللہ نے قرآن کا یہ مقام اتار دیا، فرمایا یا ایھا النبی، اے میرا پیارا پیغمبر، کل اعلان کر کے اپنی بیویوں کو مسئلہ سمجھا دے، میں اللہ کا اعلان سنا دے۔ کون سا؟ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا کا مال و متاع چاہتی ہو میں جہاں سے بھی کروں گا مال و متاع جمع کر کے تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن سنو مال و متاع دے کر میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں تاکہ تم میرے ساتھ نہ رہو، مال لے کے چلی آ جاؤ اور جا کر اپنی زندگی جس طرح مرضی ہے گزارو۔ فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں مال دے کے طلاقیں دے دیتا ہوں، تم گھر چلیاں جاؤ۔ یا پھر یہ آپشن ہے، یا دوسرا آپشن یہ ہے وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ، اگر تم اللہ کی رضا چاہتی ہو، وَرَسُولَهُ اس کے رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ آخرت کو چاہتی ہو، آخرت جنت کا گھر چاہتی ہو، تو پھر سن لو انہی تھوڑے پیسوں میں گزارا کرتی رہو۔ پھر آگے کیا فرمایا یا نساء النبی، او میرے نبی کی بیویوں، لستن کمن یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، ایک اور اعلان بھی سن لو، تم میں سے اگر کسی نے کوئی گناہ کا کام کیا تو اسے پتہ ہونا چاہیے یضاعف لها العذاب ضعفین، عام عورتوں کی بدلے میں تمہیں ڈبل سزا ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم محمد کی بیویاں ہو۔ آگے جا کے اللہ نے کیا فرمایا یا نساء النبی، اے میرے محمد کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، میں اللہ پاک نے ساری کائنات کی عورتوں کو کھنگال کے دیکھ لیا ہے اور اعلان کر کے فیصلہ کر رہا ہوں، میں اللہ کو تم جیسی عورتیں اور کوئی نظر نہیں آئے۔ اللہ
اتنے 4 آیتاں پڑھیاں توجہ نال سنو ذرا یا نساء نبی کل ازواج کا یا نساء نبی یا نساء نبی اور نبی کی بیویوں اور نبی کے گھر والیوں اے سارا تذکرہ کہندا ہے نبی دی گھر والیاں دا کہندا تذکرہ ہے اللہ سارے احکامات کہنوں سنویندے پہ نبی دی گھر والیاں نو نبی دی بیویاں نو اور سن دے ہون اگے جاؤ ذرا وہی رکوع چل رہا ہے رکوع نمبر 4 سورت کا نام سورت احزاب اللہ نے کیا فرمایا لستن کاحد من النساء او میرے محمد کی بیویوں تمہاری جیسی عورتیں پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے اس کے بعد کیا فرمایا ان اتقیتن اگر تم تقوی والی بن کے رہو تو تم جیسا کوئی نہیں ہے پوری کائنات میں فلا تخزان بالقول اونچی آواز سے بات نہ کیا کرو کیوں اس واسطے کہ جب تمہاری آواز کسی کے کان میں پڑے گی اس کے دماغ اس کے دل میں اگر مرض ہوا تو وہ غلط امید لگا بیٹھے گا اپنی آواز کو ایسا رکھا کرو نبی کی گھر والیوں فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا اچھے طریقے سے بات کیا کرو اور نبی کے گھر والیوں وقرن فی بیوتکن اور نبی کے گھر والیوں اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہا کرو ایک ٹرن پھرن باہر نہ نکلیا کرو چلنے پھرنے کے لیے باہر نہ جایا کرو وقرن فی بیوتکن اپنے گھروں میں رہا کری کرو ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی جاہلیت کی طرح جاہل لوگوں کی طرح تم باہر نہ نکلیا کرو وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ اور نبی کی بیویوں نماز قائم کیا کرو وَآتِينَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ دیا کرو وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی کرو اللہ اتنے سارے احکامات نبی کی بیویوں کو تو سنا رہا ہے تیرا مقصد کیا ہے اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ اس موقع پر سارے احکامات سنانے کا اللہ کا ارادہ یہ ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اللہ کا مقصد یہ ہے تاکہ میرے نبی کی گھر والیوں کے قریب کوئی گندگی نہ آ سکے اللہ اگر تمہیں آپ کو کوئی سمجھ آئی ہے نا بات تو میری سوال کا تسلی سے جواب دینا رکوع نمبر 4 سورت احزاب کا اس سارے رکوع میں اللہ نے احکامات کن کو سنائے نبی کی بیویوں کو تو اللہ نے نبی کی بیویوں کو حکم سناتے سناتے فرمایا انما یرید اللہ بے شک اللہ ارادہ کرتا ہے لیذہبا تاکہ دور ہٹا دے عنکم اور نبی کی بیویوں اہل البیت او اہل بیت ہو تم میرے محمد کی ازواج ہو میں میرے محمد کی گھر والیاں ہو سنو تمہارے نزدیک اللہ کوئی گندگی اور نجاست آنے دیتا نہیں ہے اللہ نہیں چاہتا تمہارے گرد گرد کوئی نجاست آ جائے آوازوں کو بھی پس رکھو اپنے گھر میں بھی ٹھہری رہو اور اسی طرح نمازیں قائم کرو زکاتیں ادا کرو نبی کی تابعداری کرو مال کو چھوڑو محمد کا ساتھ نبھاؤ یہ کام کرتی رہو گے تم جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہوگا تم کون ہو اہل البیت تم نبی کی گھر والیاں اہل بیت ہو دو حوالے سنیں محرم کے حوالے سے عموماً ذہن میں یہ بات ہوتی ہے اہل بیت سے محبت اہل بیت سے محبت ہمارا ایمان ہے اہل بیت سے محبت کی جائے اہل بیت کی محبت سے کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا لیکن توجہ سے اہل بیت سے مراد صرف چند افراد کو لے لینا توجہ سے یہ بالکل زیادتی ہوگی بلکہ اللہ کے قرآن کا مطالعہ کیا جائے قرآن ہمیں کھول کر بتاتا ہے لوگوں اہل بیت سے مراد ہمیشہ گھر والیاں ہوتی ہیں آپ انویٹیشن کارڈ لکھتے ہیں دعوت نامہ لکھتے ہیں او جی حافظ عنایت اللہ کی دعوت ہے مثال کے طور پہ حافظ عنایت اللہ بمائے اہل خانہ اہل
خانہ. اہل دا مانا ہوندا ہے والے, خانہ مانی گھر. اس نو عربی دے اندر, خانے نو عربی دے اندر بیت آکھیا جاندا ہے. ٹھیک ہے. حافظ عنایت اللہ ما اہل البیت, کیا مطلب؟ اہل بیت یعنی بیوی بچہ سمیت. بیوی پہلے اہل بیت دے اندر ہے کہ وہ بعد انہاں دی اس دے بارے میں گل کردا. بیوی نال ہوے اس نو اہل بیت اہل خانہ آکھیا جاندا ہوندا ہے. یہ تے ساڈی زبان دے اندر بھی اہل خانہ اہل بیت آکھیا جاندا ہے, زوجہ نو آکھیا جاندا ہے. قرآن بھی, قرآن کے 2 حوالے میں نے آپ کو دیے ہیں. سورت کا نام سورت ہود ہے, وہاں پر میں نے آپ کو 69 70 71 نمبر کی آیات کے حوالے دے کر سمجھایا کہ اللہ نے اہل بیت کا لفظ نبی کی ازواج اور گھر والیوں پر بولا ہے. یہاں میں نے آپ کو قرآن کی 27 28 29 نمبر سورت احزاب کی آیات, ان میں آپ کو پڑھ کے سنایا. اہل بیت سے مراد نبی کی بیویاں ہیں. سمجھ آئیے؟ ہاں, قرآن کی زبانی اہل بیت سے مراد کون ہے؟ نبی کی بیویاں. آؤ اب 7-8 منٹ رہ گئے, میں حدیث کے ذریعے آپ کو بتا دوں. مسلم شریف کی حدیث ہے, صحیح ہے, بڑی معتبر ترین حدیث کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. بخاری کے بعد نمبر آتا ہے مسلم شریف کا. ان دونوں کے ساتھ لکھا ہوتا ہے صحیح البخاری صحیح المسلم. ٹھیک ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اللہ کے پاک پیغمبر موجود ہیں. کالے رنگ کی چادر آپ نے اوڑھی ہوئی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر پر یہی موقع نازل ہوا قرآن کا, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. یہ موقع نازل ہوا. اللہ کے پاک پیغمبر نے دیکھا ادھر سے حضرت الحسن حضرت حسین سامنے آ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا تعال تعال ادھر آ حسن. حضرت حسن آئے, بیٹھ جا. تھوڑی دیر میں حضرت حسین آ گئے. فرمایا ادھر آ حسین بیٹا رضی اللہ عنہما, ادھر آ جا. حضرت حسین کو بھی بیٹھا دیا. تھوڑی دیر کے بعد بیٹی لخت جگر, پیغمبر کریم کا جگر, بطول جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نمودار ہوئی. فرمایا تعالی میری بیٹی ادھر آ جا, تو بھی بیٹھ جا. اس کو بھی بیٹھا دیا. تھوڑی دیر گزری, اللہ کے پاک پیغمبر کا صحابی اور داماد حضرت علی حضرت فاطمہ کا خامد وہ سامنے نمودار ہوا. اللہ کی نبی نے انہیں بھی بلا لیا. علی تعال ادھر علی تو بھی بیٹھ جا. چاروں کو بٹھا کر اوپر چادر ڈال دی اللہ کے پاک پیغمبر نے, اور اللہ سے عرض کرنے لگے اللہم ہاؤلاء اہل بیتی, اللہ انہوں بھی میرے اول اہل بیت شمار فرما. اہل بیت کا اللہ نے مقام بھیجا نا کہ قرآن کے ذریعے سے, تو فوراً یہ اولاد اطرت سامنے آ گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ان کو بھی اہل بیت میں شمار فرما. سامنے بیٹھی ہے حضرت سلمہ. اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں چادر کے نیچے تاکہ میرے لیے بھی دعا ہو جائے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا انت علی الخیر, او میں سلمہ تو پہلے سے خیر پر ہے. کیا مطلب؟ اے خیر تے اے جرا مقام تے رتبہ ہے اے تینوں پہلے نصیب ہو چکا ہے کیونکہ تو میری بیوی ہے. فرمایا تو کہ میری بیوی ہے. اے مقام اہل بیت کا مقام شان جو رتبہ ہے اے دا سرٹیفکیٹ تا تینوں پہلے مل گیا ہے. ہن تے میں انہوں پہ شمار کرویندا جنہ دا نام پہلے کوئی نہیں. میں اللہ دے دربار وچ دعا منگ کے تے انہوں شمار پیا کرویندا. ایک بات سمجھو ذرا, ایک بندہ ہے, چپ ہو گیا. ایک بندہ ہے, اس کا بیٹا ڈاکٹر ہے. توجہ سے سنیے گا, میری طرف دیکھیں یار, وہ ساؤنڈ سیٹ کر لیں گے توجہ سے. اس کا بیٹا ڈاکٹر ہے. بیٹا ڈاکٹر بن کے سرٹیفائیڈ ڈاکٹر ڈگری لے کر گھر پہنچا.
آیا ابا جی مبارک ہوئے میں ڈاکٹر بن گیا، MBBS بن گیا، فلاں چیز میں سپیشلائزیشن کر لی، ایک ڈگریاں لے کے بیٹا آیا، ابے نے ہاتھ اٹھا لے آدھے اللہ میرے پتر نو ڈاکٹر بنا، اے دسو اے دعا موقع تے ٹھیک ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ، سوچ کے بول، بیٹا ڈاکٹر بن کے آ گیا، بن گیا تے وقت ابا دے اللہ میرے پتر نو ڈاکٹر بنا، اے موقع دے حساب نال دعا ٹھیک نہیں، کم ہو گیا یہ را کم ہو بنیے او شاید دوبارہ نہیں منگی نہیں ہوندی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی ازواج کے لیے اہل بیت کی دعا کیوں نہیں مانگی؟ اس لیے کہ ان کو تو اللہ نے پہلے بنا دیا، مانگی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے پاس نہ ہو۔ پتر ڈاکٹر بن گیا ہے، موجود ہو گیا ہے، وقت کے منگنے ڈاکٹر بن جو گیا ہے، منگن دی لوڑ کوئی نہیں۔ اسی طرح یاد رکھیے گا اللہ کے نبی کے اہل بیت کے اندر یہ دو بیٹے یعنی دو نواسے اور بیٹی اور داماد یہ پہلے شامل نہیں تھے، اگر شامل ہوتے اللہ کے نبی کبھی بھی ان پر چادر بچھا کر دعا نہ مانگتے، لیکن بیویاں پہلے شامل تھیں، ان کے لیے اللہ کے نبی نے نہیں مانگا، ان داماد اور ان کی اولاد کے لیے اس لیے مانگا، یہ پہلے شامل نہیں تھے۔ میرا نبی چاہتا تھا اہل بیت کا جو مقام ہے میں چاہتا ہوں ان میری اولاد اور اہل بیت میں بھی شامل ہو جائے۔ پتہ نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، لہذا اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، نبی کی ازواج کو اپنی مائیں سمجھنا، نبی کی اولاد کو اپنا سردار سمجھنا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب توجہ سے میں نتیجہ نکالنے لگا ہوں۔ میں نے آپ کو قرآن کی آیت سورۃ بقرہ کے اندر سے ایک جز سنایا ہے، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، اور لوگو کیا تم قرآن کا بعض حصہ مانتے ہو بعض نہیں مانتے ہو؟ یہ کن کی خباثت تھی؟ یہودیوں کی خباثت تھی، جو بات آسان اور سوکھی لگے اس کو مان لیا، جو اپنی مرضی اور مزاج کے مطابق ہے اسے تسلیم کر لیا، جو کڑوی جیسے کہتے ہیں نا کہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کڑوا کڑوا تھو تھو، اس طرح کا ان کا مزاج تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اور یہودیوں تم کچھ حصہ تو کتاب کا مان لیتے ہو، کچھ حصہ اللہ کی کتاب تورات کا نہیں مانتے ہو۔ تورات میں جتنی باتیں لکھی ہوئی ہیں اگر ساری مانو گے تو اس میں میرے محمد کی نعت بھی لکھی ہوئی ہے، میرے محمد کے کمالات بھی لکھی ہوئی ہیں، میرے محمد کی علامات بھی لکھی ہوئی ہیں۔ ساری کتاب تورات کو اگر تم مانو تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا محمد میرا سچا نبی ہے، پھر تمہیں اس پر ایمان لانا پڑے گا۔ لیکن تم کیا کرتے ہو؟ میرے محمد کی نعت والی صفات والی جو آیتیں ہیں تورات میں وہ تم نہیں مانتے، باقی تورات 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 کے رٹے لگاتے ہو۔ اسی طرح کا آج کا بھی مزاج لوگوں کا بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا جی اہل بیت سے مراد حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ تو اہل بیت کے اندر شامل ہے۔ بس اہل بیت دی محبت، اہل بیت سے مراد یہی ہے۔ سنو اللہ کا قرآن کہتا ہے اہل بیت سے مراد پہلے درجے پر قرآن کی زبانی نبی کی بیویاں ہیں، اہل بیت سے مراد حدیث کی زبانی اللہ کے نبی کی اطرت اور اولاد ہے۔ قرآن بھی ہمارا ایمان، محمد کا فرمان بھی ہمارا۔ جو قرآن چھوڑ دے اس کا ایمان نہیں بچ سکتا، جو قرآن مانے حدیث صحیحہ کا انکار کرے وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کے فرمان کو بھی مانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نبی کی بیویاں اہل بیت، ہم نے کہا آمنا، اللہ ہم نے مان لیا۔ حدیث کہتی ہے میری یہ اولاد اہل بیت، ہم نے کہا آمنا و صدقنا، یا رسول اللہ
ہم نے مان بھی لیا ہے، تصدیق بھی کر لی ہے، ہن جیڑا ہو سی پکا مومن، اور جیڑا بندہ قرآن نو اپنا ایمان رکھے، محمد دے فرمان نو اپنا ایمان بنائے، او تا بننے گا نبی دی بیویاں بھی آل بیت، نبی دی اولاد بھی آل بیت۔ جیڑا بندہ ہک شے دا انکار کرے، او دا انکار کر کے کافر تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ بے شک کوئی ہو مرزا جہلمی سے متاثر، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ مجھے پیچھے ایک بندے نے کمنٹس بھیجے، کہتا ہے جی آپ کو مرزا جہلمی کے بیان سننے چاہیے۔ میں تکبر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، اللہ مجھے معاف فرمائے اگر میرا یہ جملہ صحیح نہ ہو تو، لیکن یاد رکھو ایک عالم قرآن و سنت سیکھا علماء سے، مشائخ سے، اس کو کہہ رہے ہیں جی آپ انجینئر کے بیان سنو جی۔ مجھے کہتے ہیں نا بھائی فلاں بڑے بڑے علماء کے بیان سنو، پھر تو کوئی عقل میں آتی یار اس نے اچھا مشورہ دیا ہے، مجھے مشائخ کی پیروی کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں انجینئر کے بیان سنو، میں کہا ماشاء اللہ بھائی، پھر میں رپلائی نہیں کیا، ایسے جاہلوں کو رپلائی کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے بھائیو یاد رکھو آج فتنے کا دور ہے، فتنے کے دور میں اپنے آپ کو بچانا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، لہٰذا کوشش کرو۔ ہاں میرے نبی نے کیا فرمایا تھا، حدیث سنو چھوٹی سی پھر بات ختم کروں، یہ پرچی بھی ہے یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، اس کا پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری اس کا جو دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں دوسری چیز وہ میں محمد کی سنت ہے۔ فرمایا اگر ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، اگر تم ان دو چیزوں کو اپنی داڑوں کے نیچے رکھ کر پکڑ لو گے، توجہ سے سنو میری طرف دیکھو پریکٹیکل کر کے، اے پکا نہیں نپیا، اس طریقے سے دانت بھی ٹوٹ سکتے ہیں، چھوٹ بھی سکتا ہے، لیکن ہنوواں تے داراں نال شے نپ لو نا تے بات ٹوٹ دی اوکھی ہے تے چھوٹ دی بھی اوکھی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ لوگوں دو چیزیں میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، بن نواجس، اپنی داڑوں کے ساتھ ان کو پکڑ کے رکھنا چھوٹنے نہ پائے، لن تضلوا ابدا، یہ کام تم کر لو قیامت تک تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ بات سمجھ آئی؟ اس لیے اس بات کا لحاظ رکھیں، آپ لوگوں سے متاثر نہ ہو، متاثر کرنے والی چیز اللہ کا قرآن ہے یا نبی کا فرمان ہے۔ کافر قرآن سے متاثر ہو کے مومن ہوتے تھے، آج مسلمان کہلانے والا کبھی کسی انجینئر سے متاثر ہو جاتا ہے، کبھی کسی ڈاکٹر سے متاثر ہو جاتا ہے، کبھی غامدی سے متاثر ہو جاتا ہے، کبھی کس بندے سے متاثر ہو کے اللہ کی متاثر کرنے والی کتاب کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ اس لیے بھائی ذہن میں رکھو اہل بیت کے بارے میں جو نظریہ اور میں نے آپ کو سامنے رکھ دیا، قرآن کے زبانی اہل بیت رسول اللہ کی بیویاں ہیں، حدیث کی زبانی اہل بیت نبی کی اطرت اور اولاد ہے، ہمارا قرآن بھی ایمان ہے، ہماری حدیث بھی ایمان ہے، لہٰذا ہم اللہ کے نبی کی ازواج کو بھی اور اللہ کے نبی کی اولاد کو بھی دونوں کو اہل بیت مانتے ہیں، اور اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا اپنے ایمان کا حصہ مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ بہرحال یہ میری آج کی چند معروضات تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ قاری صاحب کیا ہم ایسی گیم کھیل سکتے ہیں جس میں جوا لگا ہوا اور ہم خود جوا نہ کھیلیں؟ گیم میں لگا ہوا تو کھیل سکتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں جی کہ ایسی گیمیں آج کل آن لائن گیمز بڑی آ گئی ہیں جس میں جوا لگتا ہے۔ ہماری بہت ساری نوجوان جو ہے اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں نا کہ وہ جوئے والی گیمیں کھیلتے ہیں، کتنے پیسہ ہزاروں لاکھوں روپے اپنی کیپیسٹی کے مطابق لگا کر یا ہارتے ہیں یا جیتتے ہیں، بڑے یعنی جوا تو بیسیکلی ہے ہی حرام، جوا حرام ہے۔ اور ایک بندہ کہتا ہے کہ جی ہم ایسی گیم کھیلیں جس میں ہم جوا نہیں کھیل رہے۔ اگر آپ جوا نہیں کھیل رہے، میں مثال دیتا ہوں، لیکن اگر آپ کی وجہ سے ان کی گیم پروموٹ ہو رہی ہے تو آپ کا کھیلنا جائز نہیں ہوگا۔ بات سمجھی؟ سوال کرنے والے نے جو سوال کیا اس کا مطلب وہ پڑھا لکھا ہے، اس لیے میں اس انداز میں بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی وجہ آپ جوا نہیں کھیل رہے اس گیم میں، لیکن آپ کی وجہ سے اس گیم کی رینکنگ بڑھ رہی ہے، ریٹنگ بڑھ رہی ہے، پروموٹ ہو رہی ہے اس کی گیم، تو آپ کو کھیلنا جائز نہیں ہوگا۔ باقی رہا مسئلہ جس طرح یہ لوڈو شوڈو ہوتی ہے، لوڈو وغیرہ،
لوڈو میں بعض لوگ جوا لگاتے ہیں، بعض لوگ صرف ٹائم کے لیے، ذرا ٹائم گزارنے کے لیے، ذہن فریش کرنے کے لیے کھیلتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسا بندہ جو صرف ذہن فریش کرنے کے لیے آپس میں گیم کھیلتے ہیں، کچھ بھی نہیں لگاتے، جوا شوا کچھ بھی، بوتل نہیں بھائی چلو بوتل چپل ویسی جا رہ گیا ہی نہ ہو سی، کوئی جوا نہیں، صرف ایک دوسرے کو ہرانا، ایک دوسرے کو زچ کرنا، ہرانا۔ یہ اگر اس نیت سے کوئی بندہ کھیلتا ہے ایسے بندے کو گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں صرف ایک ہے، اس کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، بس اس کی پوچھ ہو سکتی ہے لیکن گناہ نہیں ہوگا کھیلنے کا۔ جوئے والی گیم، اگر اس گیم پر جوا لگائے لوڈو وغیرہ پہ تو پھر حرام ہے۔ اسی طرح آپ نے آن لائن گیمنگ کی جو بات کی ہے میں نے آپ کو بتا دیا، اگر آپ جوا لگاتے ہیں تو وہ تو سرے سے حرام ہو گئی، اور آپ جوا نہیں لگاتے لیکن آپ کے کھیلنے کی وجہ سے ان کی ممبرنگ بڑھ رہی ہے، ریٹنگ اپ ہو رہی ہے، اس کی جو ہے سٹار بڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ کو جو ہے نہیں کھیلنا چاہیے، جائز نہیں ہوگا۔ والی بال ہوئے، فٹ بال ہوئے، ہاکی ہوئے، جیری بھی گیم ہوئے، گیم جو بھی ہو جس میں آپ نے کوئی چیز لگا دی اس کو جوا کہتے ہیں۔ کھانے کی کوئی چیز، پینے کی کوئی چیز، پیسے، کوئی چیز بھی لگا دی اس کو جوا کہتے ہیں، لے حرام ہوگا۔ والی بال کھیلنا ویسی اس قسم کی گیمیں جن میں جسمانی فٹنس آتی ہو، جس میں انسان کی جسم کے لیے کوئی فائدہ ہوتا ہو، ایسی گیموں کا کھیلنے کا بعض علماء نے ثواب بھی لکھا ہے، جس سے فٹنس آتی ہو، لیکن وہ کچھا پا کے نہیں، ہاں فل لباس کے ساتھ، فل ڈریس کے ساتھ اگر ایک بندہ پراپر طریقے سے گیم کرتا ہے کہ یار میرے اندر فٹنس آ جائے تاکہ میں فٹ رہوں، تاکہ دنیا کے کام کاج میں بھی فٹنس ہو اور اللہ کی عبادت میں بھی میرا پورا ذوق رہے، تو ایسا بندہ گیم کھیلے، کوئی منع نہیں ہے۔ سوال ہے کہ نہیں؟ اچھا